حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے. جب عیادت کے لیے گئے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، وہ شخص پرندے کے بچے کی طرح لاغر اور کمزور ہو چکا تھا. بالکل بچے کی طرح اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا. تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا، کیا تم دعا نہیں کرتے تھے کہ تم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ سے دعا تو کرتا تھا کہ اے اللہ جو عذاب تم نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. یعنی یہ وہ بندہ، حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ دعا کیا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تعالیٰ جو مجھے تجھے عذاب قبر میں دینے ہیں یا حشر میں دینے ہیں وہ عذاب مجھے ادھر ہی دے دے، میں وہاں برداشت نہیں کر سکوں گا. اس لیے تو حضور علیہ السلام نے پھر آگے سے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی کہا. ساتھ یہ فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تم پھر بھی اپنی اس طاقت نہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہے کہ یا اللہ تو آگ مجھے دنیا میں ہی عذاب دے دے. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم یہ دعا کرتے، کون سی دعا جو حضور علیہ السلام ہر نماز کے بعد مسنون دعا جو وہ ہم کرتے بھی ہیں، حضور بھی فرمایا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے ساتھ دنیا و آخرت میں بلائی کا معاملہ فرما. یا اللہ پاک میری دنیا بہتر فرما اور میری آخرت بھی بہتر فرما، میری قبر بھی بہتر فرما. نہ کہ پریشانی کے معاملے میں جب زبان پہ کوئی بھی پریشانی بندے پر آ جاتی ہے بندے کو سمجھ نہیں لگتی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ یا بری تعلم اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے، کہیں میں وہ ندانوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے نہ ہو جاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جرم سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ پسند فرمایا. تو میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، تو اس سے یہ ایک اور سبق ملتا ہے. کبھی کوئی بلا وجہ آپ کو قید خانے میں ڈال دے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پسند کر لیا کرو. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت